کی وجہ سے، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کا ہر قدم کا فائدہ، آپ کا ہر سیاسی قدم کا فائدہ، آپ کا ہر معاشی قدم کا فائدہ غریب کو نہیں، امیر کو پہنچا ہے. آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو جگہ جگہ لابارس چھوڑا ہے. خان بات کر رہا تھا، عمران خان وزیر اعظم بات کر رہا تھا کہ وہ غریب طبقات کے ساتھ دینا چاہتا ہے. اپنا ہی ممبران نیشنل اسمبلی کے سٹاف خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے تم نے ظلم کر کے ان کے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے مہنگائی کی طوفان کھڑا کر دیا. اور آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو کہ آپ کا معاشی ٹیم جو اتنا زبردست تھا کہ آپ نے 3 دفعہ ان کو فائر کرنا پڑا، کہ وہ واہ واہ کا پرفارمنس ہے ان کا. یہ کس قسم کا منافقت ہے؟ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا. آپ کا کہنے سے کہ صرف جھوٹ کے بنیاد کے 4% اکنامک گروتھ ہے، اس سے ترقی نہیں آئے گا. اگر ترقی آنا ہے اور معاشی ترقی آنا ہے، ہم نے یہ فائدہ غریب عوام کی جیب تک پہنچانا ہے. آپ کی باتیں 3 سال سن سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں. جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں. 3 سال کی عمران خان کے انصاف کے بعد غربت میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ بے روزگاری میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ مہنگائی میں تاریخی اضافہ کیوں ہوا ہے؟ کسان کہہ کے آپ کسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو. آپ نہ ان کو ڈی اے پی پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، نہ ان کو یوریا پہ سبسڈی دلوا رہے ہو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کا کسان پاکستان کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ نے جو ٹیوب ویل کی بجلی کی ریٹ ہے، آپ کے حکومت آنے کے وقت یہ 5.2 5.3 یاد نہیں 5 پوائنٹ سمتھنگ کا روپیز تھا، اب 12 روپے تک پہنچ چکا ہے. عمران خان کی حکومت یہ بوجھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ، اور امیر آدمی کو ٹیکس چھوٹ دیتا. آپ نے خود دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے، اتنا ٹیکسز دے جتنا اسکینڈینیویا میں دیا جاتا ہے. میں اپیل کرتا ہوں بطور آپ کے وزیر اعظم بلا بلا، آپ نے ساتھ ساتھ تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اسی بجٹ میں دلوایا ہے. وہی لوگوں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں خود کہ آپ کو پرائیویٹ میں کہہ رہے تھے کہ تاریخی منافع ہوا، انہی لوگوں کے لیے آپ نے مسلسل، آپ کہتے ہیں این آر او نہیں، ہر بجٹ میں این آر او ہوتا ہے، یہ بجٹ بھی این آر او ہے. صرف امیر کے لیے ریلیف ہے، غریب کے لیے تکلیف ہے. یہ آپ کی معاشی فلسفہ کا بنیادی نقطہ ہے. یہ ہم نے بھگتا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے بھگتے ہیں. خان صاحب، ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا. نہ آپ پہ اعتماد ہے، نہ اس جمہوریت پہ، نہ اس معاشی سٹرکچر پہ اعتماد ہے. اگر آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے عوام سے ان کا پیسہ لینا ہے، تو ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا ریاست پہ، ان کا اعتماد ہونا پڑے گا ہمارا جمہوریت پہ. ان کا they'll have to have a stake within the federation. They'll have to know کہ میں اپنا contribution، وہ کیوں دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں؟ وہ دیتے ہیں کہ ہم سب یہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا نہ صرف سڑک بنے گا مگر ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمارا دفاع بھی ہوگا، ہمارا بولنے کا آزادی ہوگا، ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. وہ اس لیے خوشی سے دیتے ہیں. اور پھر وہ ڈنڈے سے نہیں، آپ تو اپنا فائنانس منسٹر کو اریسٹ کے پاورز دے رہے ہو ایف پی آر کے نام میں سے. اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا ہے.
ڈنڈا سے ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے. جی اسٹرکٹ قانون سازی ہونا چاہیے, ڈیٹرنس ہونا چاہیے, لیکن آپ انکریج کرتے ہو, آپ انٹائس کرتے ہو اپنا بزنس کمیونٹی کو, اپنا چھوٹے تاجر کو کہ وہ اکنامک ٹیکس نیٹ میں آئے. ڈنڈا سے نہیں. ہم نے یہ اب ثابت کر دیا, ایس پی آر سندھ ریونیو بورڈ نے سالوں سال اپنا بنیاد سے لے کے آج تک نہ صرف باقی صوبوں کو آؤٹ پرفارم کیا ہے اپنا ٹیکس جنریشن میں, مگر وفاق کو بھی آؤٹ پرفارم کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ ہم سب جو ٹیکس ہمارے ڈومین میں آتے ہیں, جو ڈیوالوڈ ہے, اس کا باقی صوبوں سے مقابلے میں ہم نے کم ریٹ رکھا ہے. اور دوسرا, ہم نیب اور ایف پی آر اور ان چیزوں سے ان کو پکڑ دکڑ کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب تک ہم اپنا معاشی سسٹم میں اعتماد, ہمارا جمہوری سسٹم میں اعتماد, ہمارا ریاست میں اعتماد نہیں ہوگا, جب تک ہر پاکستانی کا سٹیک نہیں ہوگا, تب تک اس طریقے سے آپ اپنے عوام سے ایکسپیکٹ بھی نہ کریں. اگر ان کے بولنے کا حق بھی نہ ہو, جینے کے حق بھی نہ ہو, کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے, ووٹ کا حق بھی نہ ہو, پارٹیسپیشن کا حق بھی نہ ہو, وہ جو لوگ وہ بیچتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کا تو حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرے, ان کا مسائل حل کرے. وہ صرف آئی ایم ایف سے جو حکم آتا ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ آپ پاکستان کا سوورینٹی کا دفاع کر رہے ہو. آپ کو پاکستان کے عوام پہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو پاکستان کے عوامی نمائندوں پہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو عوام کے حکم پہ چلنا پڑے گا, تب ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب 3 سال کا حساب دے. وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ کیا کرے گا, اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب ہمیں بتائیں آپ نے کیا ہے. عوام آپ سے حساب مانگتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز ہارے ہیں, آپ کا عبرتناک شکست ہوا ہے. آپ کے سارے جو ٹریجری ممبرز ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے, وہ اپنے مستقبل کا تیاری کر رہے ہیں, اور ہم آپ سے حساب لیں گے. آپ کے یہ سارے ظلم کے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پورا اپنا رول پلے کر کے آپ سے حساب لیں گے. ہم آپ کو اس طریقے سے ظلم پر ظلم کرنے کو اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں نے بہت سے ٹاپکس مس کیا ہے, مگر میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کوشچنس میں وہ ٹاپکس. میری بات سنیں, میں 1 بائی 1 لوں گا, آپ ورنہ پینڈیمونیم ہو جائے گا, کسی کو پھر موقع نہیں ملے گا. آپ سوال کریں. جب بھی دیکھا جب ووٹنگ ہوتی ہے کوئی ایسا ایشو آتا ہے, غلامی صاحب کا انتخاب ہو, بجٹ پاس کرنا ہو, اپوزیشن اپنے ارکان پورے نہیں کر پاتی, اور نہ ہی اب تک یہ ہوا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی گئی ہو. خاص کر جو آپ کی جہادی جماعتیں ہیں ان کے بعض ارکان ہمیشہ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں. سر, فرسٹ آف آل آئی ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گیلانی صاحب کے الیکشن ہے, پورا ٹرن اپ تھا, سب کچھ تھا. بالکل جو ممبرز اس نیشنل اسمبلی کے سیشن میں نہیں پہنچے تھے, جن کے پاس ایک وہ اپنے جماعتوں ہم شو ان کے خلاف نوٹسز بھیجیں گے, ایکشن لیں گے. لیکن یہ سب تنقید تب بنتا اگر آپ کے اور میرے سامنے وہ گنتی ہوتا کہ کیا تھا, کتنے لوگ تھے. بیکاز اسپیکر صاحب نے ہم سے وہ بھی بنیادی حق چھینا. اسپیکر صاحب نے ہمیں اپنا وہ ووٹ آپ کے سامنے پھر صاف نظر آ جاتا. آپ کو ایک کلوز کا تھوڑا سا ٹریلر ملا, جو حقائق ہے وہ آخری ووٹ کا تھا, جو اگر سامنے آ جاتا تو کافی کچھ لوگ ایکسپوز ہو جاتے. ہولڈ آن, وقار صدی, پھر آپ کی طرف. یہ آج کا دن جو ہوتا ہے سر, یہ روایت رہی ہے ہماری اس پارلیمنٹ میں کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ مل کر حکمت عملی بناتی ہیں کہ بجٹ اگر کوئی ایوان جو ہے وہ کرے گا. آج کیا کوئی ایسی اپوزیشن کی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ روایتیں نہ صرف اس سیشن کے لیے, ہر سیشن کے لیے, ہر اجلاس کے لیے, خاص طور پہ بجٹ سیشن کے لیے
मुसलसल होते रहे। ये रवायतें अगर टूटे तो इस हुकूमत ने तोड़वाए। ये रवायतें अगर मैं कहता हूँ कि असद कैसर की स्पीकरशिप और उसकी डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकरशिप इस मुल्क की तारीख में सबसे बदतरीन स्पीकरशिप्स रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं उन सारे दौर का जिक्र कर रहा हूँ जब आमिर भी थे। वो इसलिए कि सब बेसिक सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसको अगर वो फॉल किया जाए तो वो हाउस फाल काम कर सकते हैं, और ना हुकूमत की तरफ से, ना जिसका जिम्मेदारी होता है कि हाउस चलाए, और ना स्पीकर की तरफ से ये कोशिश की गई है। एक्चुअली लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? मतलब ही इज द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। वहाँ उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। गिलानी साहब भी वजीर आजम रहा। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब था कि वो जवाबदेह था उस असेंबली को, ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस को, पूरे मुल्क के अवामी नुमाइंदे को, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि ये नैब का जो रवैया है, ये नैब जो हमारा एजाज जुकरानी साहब और दूसरे मेंबर्स के पीछे पड़े हुए हैं, ये सियासी मकसद की वजह से पड़े हुए हैं। और एक बुनियादी मकसद ये है कि एजाज जुकरानी साहब का जैकबाद की सीट में जो धांधली हुआ, वो चाहते हैं कि हम पीछे हटे। हम ना कल पीछे हटे, ना आज पीछे हटेंगे। और हम एजाज जुकरानी साहब का मुतालबा, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से ये है कि आप जैसे आपने नून लीग के लिए रिकाउंटिंग करवाया, आप अपना आरओ को खुद ऑर्डर करें, हमें कोर्ट्स में जाने के मजबूर ना करें। आप खुद ऑर्डर करें कि वो रिकाउंटिंग हो और हर वोट का रिकाउंटिंग हो। और हम मुतालबा करते हैं कि नैब किसी एक शख्स के हुक्म पे ना चले। नैब के काम में किसी और इदारा जिसका काम ही नहीं है एहतसाब का, उसका मुदाखलत ना हो। वो सियासी विक्टिमाइजेशन का काम बिल्कुल ही बंद करे। और जब तक नैब चेयरमैन समेत सारे नैब के ऑफिसर्स अपने असासे जो पहले दिन के थे और जो आज के हैं मुल्क उस कौम के सामने नहीं लेके आते, तो उनके पास मॉरल राइट नहीं है कि वो किसी और के बारे में कोई बात न करे। वो पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे पब्लिक सर्वेंट्स रहे हैं, आज भी अवाम के सर्वेंट्स है और उनसे तनख्वाह लेता है। दूसरों पे झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले, इमरान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन विंग बनने से पहले, अब ज़रा अपने आप के बारे में मुल्क को कौम को बता दें। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। मैंने बहुत जितना लंबा कर सका इतना मैंने सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।